ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ ریائی کے گیت گا رہے ہیں، سزا تو اس کو وہ دیتا ہے جو اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے۔ ساری کائنات اس سے بڑا مان رہی ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر۔ اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم ہوش میں آ جاؤ، تم توبہ کر لو، تو پھر وہ تم پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے، اور اگر تم ہوش میں نہ آؤ تو پھر تم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہر صورت کے اندر امتوں کی داستان موجود ہے، لیکن یہاں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، وقت کی قلت بھی ہمارے درمیان ہے، ورنہ ہم جائزہ لیتے پورے قرآن مقدس کے اکثر قصص کا اور آپ کے سامنے پیش کرتے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس وقت پوری دنیا کا انسان پریشان ہے، بادشاہوں سے لے کر رعایا تک، امیروں سے لے کر غریب تک۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اکثریت دو طبقوں میں قوم بٹ چکی ہے، ایک کے ہاتھ میں چھری یا ہتھیار ہے اور دوسرے کی جان جا رہی ہے، یا مرنے والے یا مارنے والے، دو طبقے بن چکے ہیں۔ ملک شام ایسے تباہ ہو رہا ہے جیسے بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ویسے شامیوں کے گلے پر چھری چل رہی ہے۔ وہ یمن مبارک جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، اس یمن کی سرزمین کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے۔ وہ بغداد جس کو صدیوں سے عروس البلاد کہا جاتا تھا، وہ بغداد مقدس کی سرزمین خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ دنیا کے حالات یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہیں جانیں تلف ہو رہی ہے تلواروں سے، کئی بم دھماکوں سے۔ افریقہ کی سرزمین پر بھوک کی وجہ سے معصوم بچے دم توڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی سرزمین پر مسلم بچیوں کی آبرو سرے بازار لوٹی جا رہی ہے۔ اے امت محمدیہ، یہ مصیبت کے بادل ہمارے سروں پہ کیوں منڈلا رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور اس وقت تو معاشیات کے ماہرین کہہ چکے 2016 ایک ایسا مندی کا سال ہوگا کہ اب حالات پلٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ 2017 تک کے مارکیٹ درست نہیں ہو سکتا، یہ پیشن گوئیاں ہو چکی۔ حالانکہ ایسی کسی پیشن گوئی پر ہم عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق پوری دنیا کے معاشی حالات 2016 میں بد سے بدترین ہوں گے۔ زمین کی قیمت گھٹ رہی ہے، سونے کی قیمت گھٹ رہی ہے، یورو کی قیمت گر رہی ہے، پوری دنیا میں ہما ہمی ہے۔ لوگ چندہ دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لوگ شادیوں کی تاریخ پکڑنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یاد رکھو، میرے اللہ نے تم پر دولت کے دروازے کھول دیے، میرے رب نے تم پر دولت کے دروازے کھول دیے تھے۔ اب یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ قارون جس خزانے پہ اتراتا تھا، اس کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی۔ ہمارا ایک انسان، اس امت محمدیہ کا ایک انسان، چاہے وہ امت دعوت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے امت اجابت سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے ATM میں قارون سے زیادہ خزانہ لے کر جیب میں رکھ کر کے گھومتا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے اتنی فراوانی دے دی تھی کہ قارون جس خزانے پہ اتراتا تھا، امت محمدیہ کا وہ فرد اس سے زیادہ خزانہ جیب میں لے کے گھوم رہا ہے۔ کیا اللہ نے فراوانی نہیں دی تھی؟ چاہے مسلمان و کافر، وہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ جو مومن ہے اسے
उम्मत इजाबत कहते हैं, जो काफिर है उसे उम्मत दावत कहते हैं। लेकिन मुझे बताओ, है तो दोनों ही उम्मत। आप मुझे बताएं तो सही, ये चिकन जो भून भून करके खाते हो, ये डिश है, ये पिज्जा है, ये पुलाव है, ये बिरयानी है, ये खाना है, क्या उम्मत मूसा ने कभी इसका तसव्वुर किया था? क्या उम्मत मोहम्मदिया के अलावा दूसरी उम्मतों ने कभी हवाई जहाज में परवास करने का तसव्वुर किया था? क्या कभी उनके दिमाग में ट्रेनों का तसव्वुर आया था? खुदा ने कितनी फरावानी दी थी महबूब के सदके कि तुम्हारे सफर को जो महीनों का था अल्लाह ने मिनटों में समेट दिया। लेकिन ए उम्मत मोहम्मदिया, तुमसे खाया न गया, तुमसे अच्छी से रहा न गया, अल्लाह देता गया, तुम नाफरमानी करते गए, अल्लाह देता गया, तुम उसके कानून को तोड़ते गए। जो काफिर कहलाते हैं उनसे तो कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि उनके पास कोई कुरान नहीं, उनके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं, उनके पास गौसो ख्वाजा की निस्बत नहीं। लेकिन तुमसे कहता हूं, वो नेमतें देता गया, उसकी नेमत का अच्छा इस्तेमाल करने की बजाय हमने जिना के अड्डों को आबाद किया, हमने जुओं के अड्डों को आबाद किया, हमने शराब के अड्डों को आबाद किया, हमने माँ बाप की नाफरमानी की, हमने लोगों का दिल दुखाया, हमने पड़ोसियों पे जुल्म किया, हमने औरतों पे बदनजरी की। मुझे बताओ, क्या तुम में सुरखाब के पर लगे हैं? और कौमों को हलाक करेगा, तुम्हें बचाएगा? ये वादा तो वो कर चुका है, हबीब तेरी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं भेजूंगा। लेकिन ये वादा तो उसने नहीं किया है कि इनफिरादी अजाब भी नहीं भेजूंगा। गुनाह की वजह से ये कौम उम्मत इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं होगी, लेकिन इनफिरादी अजाब इस कौम पर भी आ सकता है। और आ गया वो अजाब जिसके लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर दी थी। मेरे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत अलल ऐलान ज़िना करेगी तो अल्लाह उस कौम को ज़लज़ले के झटके देगा। 2015 में कितने ज़लज़ले देखे, यहां ज़लज़ला, यहां ज़लज़ला, यहां ज़लज़ला। जब ज़िना आम होगा, जमीन ज़लज़लों से थर्रा जाएगी। जिस वक्त सूद आम होगा, बारिश का नुज़ूल बंद हो जाएगा, बारान रहमत रोक दी जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मार्केट से सब कुछ नहीं मिल सकता, हमारा ईमान है, जो देता है अल्लाह देता है। हम मोमिन हैं, और ये 2016 की जो पेशिन गोई है ये गलत साबित हो सकती है अगर आज ये उम्मत गुनाहों से तौबा कर ले। ये मंदी का खात्मा हो सकता है अगर आज ये उम्मत गुनाह से तौबा कर ले। गुनाह किस तरह इंसान को हलाक करते हैं, किस तरह हलाक करते हैं, अल्लाह अकबर। आइए कुरान मुकद्दसी की तरफ चलते हैं। मैं कुरान से टच गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक शख्स है जिसको अल्लाह ने ऐसी रूहानी ताकत दी है, इस तरीके से अल्लाह ने उस पर इनाम फरमाया है कि उस शख्स का रूहानी मुकाम इतना बुलंद है, मेरे अल्लाह ने उसको इतनी बुलंदी दी कि वो ज़मीन पे बैठकर जब नज़र उठाता है तो अर्श को देख लेता है। उसका नाम बलअम इब्ने बाऊरा है। अल्लाह अकबर। उसके शागिर्दों का हाल ये है कि अल्लाह अल्लाह 12,000 उसके शागिर्द हुआ करते थे। उस दौर के अंदर 12,000, ये हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का आबिद व जाहिद है। ये बड़ा परहेजगार आदमी था, बड़ा मुत्तकी कहलाता था, इबादत रियाजत, और इसको अल्लाह ने इसमें आज़म तक सिखा दिया था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, जब वो अर्श तक देख लेता होगा तो उस पर इनामात की बारिश कितनी होगी। उसके 12,000 शागिर्द थे, लोग उसकी गुलामी किया करते थे। अल्लाह ने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, मूसा जाओ और कौम जब्बारीन पर हमला करो और उनको उनके गुनाह की सजा चखा दो। जब कौम जब्बारीन पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी
قوم کے اللہ اکبر ہزاروں نوجوانوں کو لے کر کے نکلے اور آپ آ کر کے ایک جگہ پر ٹھہر گئے تو جبارین قوم کے سردار بلعام کے پاس آ کر کے کہتے ہیں ایک کام کرو آپ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دو معاذ اللہ تاکہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں. اس نے کہا اللہ اکبر. وہ کانپ گیا, لرز گیا. میں ایک نبی کے لیے اور مومنین کے لیے بد دعا کروں گا, یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا. نبی کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی, مومنین کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی. جب وہ قوم کو اس نے جواب دیا تو قوم کے سرداروں نے کام کیا, بہت سارے تحفے تحائف اکٹھا کیے, مال و دولت اکٹھا کیا اور سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد اس کو دولت سے لاد دیا اور اس کے بعد کہا کیا اب بھی آپ ہمارا کام نہیں کریں گے, کیا اب بھی آپ قوم موسیٰ کے لیے بد دعا نہیں کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں. اس نے استخارہ کیا, استخارے میں جواب نا کا آیا, لیکن جب نا کا جواب استخارے میں آیا تو اس شخص نے پھر بھی جو ہے اپنی گدھی پر بیٹھا اور چلنے لگا. گدھی مڑ جاتی تھی, وہ اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی, وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی, وہ گدھی کو مارنے لگا. جب گدھی نہ چلی تو گدھی کو اللہ نے زبان عطا کی. گدھی اس کو مڑ کر کے کہتی ہے بلعام میں کیسے آگے بڑھوں, تو ایک نبی کی توہین کے لیے جا رہا ہے, تو ایک نبی کی بددعا کے لیے جا رہا ہے, مجھے میرے سامنے فرشتہ ہے جو مجھے روک لیتا ہے, میں کیسے آگے بڑھوں. اس پر بھی وہ نہ مانا اور وہ اتر کر کے گیا, پہاڑ پر کھڑا ہوا. اس نے جناب موسیٰ کی فوج کو دیکھا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے جناب موسیٰ کے لیے بددعا کرنا شروع کیا. لیکن جیسے جناب موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے وہ بددعا کرتا تو جناب موسیٰ کے نام کی بجائے اس کا اپنا نام اس کی زبان پہ بطور بد دعا آتا, اور مومنین کے لیے بد دعا کرتا تو اس کی اپنی قوم کا نام آتا. قوم کہتی تو کیا کر رہا ہے, تو اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے, جبکہ ہم نے تو تجھے موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا. وہ شخص کہتا ہے زبان پہ میرا قابو اور کنٹرول نہیں. لوگوں سنو, اب تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی. اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی, اس سے روحانیت چھین لی گئی, اس سے طاقت و قوت چھین لی گئی اور اس کے بعد وہ ذلیل کر دیا گیا. وہ رونے لگا, کہا دنیا اور آخرت تو تباہ ہوئی. قوم نے کہا چھوڑ, تیرا جو ہوا وہ ہوا, لیکن اب یہ بتا قوم موسیٰ سے نپٹے کیسے. بہت توجہ سے سننے کی بات ہے. اس نے یوں کہا کہ سنو سنو, بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کو تم شکست دے سکتے ہو, وہ ہار جائے گی اور جناب موسیٰ واپس لوٹ جائیں گے. کہا وہ کیسے؟ کہا تم اپنی قوم کی خوبصورت لڑکیوں کو بنا سنوار کر کے اور سنگھار کرا کر کے تم جو ہے وہ نیم اریاں حالت میں یعنی آدھے آدھے کپڑے پہنا کر موسیٰ کی قوم کے درمیان چھوڑ دو. قوم کی ہزاروں لڑکیوں کو جمع کیا گیا اور جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا رئیس تھا, بہت بڑا مالدار جوان تھا. ایک خوبصورت لڑکی کو وہ گود میں اٹھا کر کے لایا اور لانے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ سے فتویٰ پوچھا, بتائیں یہ لڑکی میرے ساتھ حلال ہے یا نہیں ہے, آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں. حضرت موسیٰ نے کہا ہم جہاد کے لیے آئے ہیں, ہم نکاح کی محفلیں منعقد کرنے نہیں آئے ہیں. یہ لڑکی تجھ پہ حرام ہے اور میں اس کے ساتھ تیرا نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں اللہ کے حکم پہ عمل نہ کر لوں. اس نے لڑکی کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گیا اور لے جا کر وہ زنا میں مصروف ہو گیا. ایک بندے نے زنا کیا, اس کے زنا کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر ایسی ہوا چلی کہ جناب موسیٰ کی قوم پر طاعون کی وبا پھیل گئی, پلیگ کی وبا پھیل گئی اور ایک گھنٹے کے اندر 70,000 جوان مر گئے. 70,000 لاشیں کسے کہتے ہیں آپ غور تو کریں. چند لاشوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. 70,000 جوانوں کی لاشوں کو جب دیکھا قوم نے, موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے. حضرت موسیٰ غمگین ہو گئے اور آپ واپس پلٹ گئے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس قوم کے اندر نبی ظاہری زندگی میں موجود ہو اور نبی اس قوم کی قیادت کر رہا ہو, اگر قوم کا ایک بندہ زنا کرتا ہے تو ایک زنا کی نحوست کی وجہ سے 70,000 جوان مرتے ہیں. یہ شان